ناظرین محترم، اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے فضائل اور وظائف کے بارے میں بات کی جائے گی۔ یاد رہے سورہ مزمل قرآن پاک کی 73ویں سورہ مبارک ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام المزمل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزمل کا لقب عطا فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، مزمل کا معنی بھی یاد کر لیں۔ مزمل چادر کو کہا جاتا ہے کیونکہ اکثر اوقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کالی چادر ہوتی تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سورہ مزمل کی تلاوت کرتے ہیں تو سورہ مزمل کے فوائد سن کر آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اگر آپ تلاوت نہیں کرتے تو ہم امید کرتے ہیں آپ سورہ مزمل کے بیان کردہ فوائد سن کر انشاءاللہ سورہ مزمل کی تلاوت کیا کریں گے۔ سورہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سورہ مزمل کی تلاوت کرنے والے کو اللہ رب العالمین کے قریب کا احساس ہوتا ہے۔ محترم، قرآن حکیم کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اپنے اندر بے شمار فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح مزمل کی خصوصیات بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے اور منفرد اہمیت رکھتی ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص مصائب و مشکلات کی حالت میں سورہ مزمل کی تلاوت کیا کرے، اللہ عز و جل اس کو مصائب مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، اب آپ کو سورہ مزمل کی وہ فضیلت بتاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں تقریباً ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے، اور خاص کر ان لوگوں کو جن کو جسم کی دردیں یا جوڑوں کی درد کی شکایت رہتی ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے عملیات فرما لیں۔ اگر کسی شخص کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر دم کریں۔ یاد رہے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی ضرور پڑھیں۔ پھر روزانہ اس تیل کو درد والی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ بات کرتے ہیں اتفاق کی۔ اتفاق کی بہت برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میاں بیوی میں اتفاق ہو تو ماشاءاللہ گھر دنیا میں ہی جنت بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو، اگر بیوی اتفاق چاہتی ہو تو بیوی یہ عمل کرے گی، اور اگر خاوند یہ چاہتا ہے کہ اتفاق ہو تو خاوند کو یہ عمل کرنا ہوگا۔ عمل یہ ہے، جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں ان کو سورہ مزمل ایک بار پڑھ کر کسی بھی چیز پر دم کریں اور دوسرے فریق کو خلا دیں۔ یاد رہے کچھ دن روزانہ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں دونوں میاں بیوی میں مثالی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، اب بات کرتے ہیں رزق میں برکت کے لیے۔ اگر کوئی رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت نماز تہجد ادا کرے۔ نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے 14 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اول و آخر 14 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس کو 40 دن تک یا جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں خوب اضافہ ہو گیا ہے، اور آپ کی آمدنی میں خیر و برکت ہو گئی ہے۔ ناظرین محترم، آپ بات کرتے ہیں اس ضرورت کی جو شادی کے بعد ہر میاں بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اولاد سے نواز دے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہو پاتا۔ پہلے تو ہم یہ مشورہ دیں گے، اگر ایسی صورتحال ہو کہ اولاد نہیں ہو رہی ہو تو دونوں میاں بیوی، آج سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، دونوں اپنا چیک اپ ضرور کروائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی بہن بیٹی سسرال کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی، اور پھر جو بھی رپورٹ ہو اس کے مطابق میڈیسن کا استعمال کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سورہ مزمل کے اس عمل سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، اور روزہ افطار سے پہلے 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر دودھ پر دم کر لیں۔ پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی روزہ افطار کریں اور اولاد کی دعا کریں، اور دونوں میاں بیوی ملاقات کریں۔ ناظرین محترم، وظائف میں لکھا ہے کہ انشاءاللہ تعالی سورہ مزمل کے اس حصے سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے،
اور اب بات کرتے ہیں اگر کوئی شخص قرض دار ہو اور قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو وظائف کی کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ سورہ مزمل سے فائدہ حاصل کریں۔ وہ کیسے؟ جو شخص مقروض ہو روزانہ سورہ مزمل شریف کو 40 مرتبہ پڑھیں اور یاد رہے اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس عمل کو بھی لگاتار 40 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل قرض سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اور کتب میں یہ بھی موجود ہے اللہ عز و جل شخص کے لیے غیب سے مدد فرمائیں گے۔ اور اب بات کرتے ہیں بچوں کے امتحان میں کامیابی کی۔ ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہیے۔ پہلے تو دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہر والدین کی ہر اولاد کو اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازے۔ جب بچے کے امتحان قریب ہوں اور وہ یہ چاہتا ہو کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو، بہتر تو یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اگر بچے کو لے کر والدین بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرما دیں گے، کیونکہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے انمال الاعمال بنیاد تمہارے اعمال کا در و مدار نیتوں پر ہے۔ تو والدین بچے کے پاس ہونے کی نیت کو لے کر سورہ مزمل شریف کا یہ عمل کریں۔ 3 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ 1 گلاس پانی اس کو دم کر کے بچے کو پلا دیں اور بچے کی کامیابی کے لیے پڑھنے والا دعا کر دے، انشاءاللہ بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہوگا۔ ناظرین محترم اب بات کرتے ہیں اس بیماری کی جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو سورہ مزمل کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص حاسدوں کے حسد سے پریشان ہے اور لوگوں کا حسد آپ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو آپ کو چاہیے نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں سورہ مزمل 1 بار پڑھ لیا کریں، لیکن یاد رہے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کرنی ہے۔ یہ بھی یاد رہے اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین محترم سورہ مزمل کے فوائد بے شمار ہیں، ہم پہلے بھی کئی بار یہ بات بتا چکے ہیں۔ قرآن پاک کی فضیلت عظمت یا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں جتنا علم ہم تک پہنچا صحیح معنوں میں آپ تک پہنچایا جائے۔ دعا کرتے ہیں سورہ مزمل کے جو عمل بتائے گئے ہیں ان میں سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ یاد رہے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اسلامی ڈائری چینل، اسلامی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آپ دوسری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔